لیکن یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے، یہ ایل جی بی ٹی ہے، دیکھیں ہر فتنے کا نا یہ کچھ ادوار ہوتے ہیں. شیطان جو ہے نا بڑی محنت کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ آگے یہ نہیں بولتا چلو جی آج سے ہم کلی آزادی. وہ 20-30-40 سال سے کام چل رہا ہے. پہلے وہ آزادی پہ محنت ہوئی، آزادی 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 آزادی. مرد کا عورت پہ ظلم، یہ رشتہ توڑا گیا، پھر اس طرح کر کے پھر آخر میں اس نے ایک مووی دکھا کے جو ہے اس نے اس کو نارملائز کیا. بھی اس نے یہ نہیں کیا سب یہ کریں، نارملائز کر رہا ہے وہ چیزوں کو. جس طرح جادو کا علاج جادو سے منع ہے نا، جو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جادو کے علاج کے اندر جاتے ہیں نا، وہ بھی کوئی ایسی چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بھئی یہ کہاں سے آ گئے؟ مشرا کہتے ہیں جادو کے علاج جادو، وہی منع کیا گیا ہے. الہات کو علاج سے نہیں ختم کیا جا سکتا، کیونکہ یہ خود فتنہ بن سکتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ اصلاح کرنے جاتے ہیں لیکن خود فتنہ بن جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے، یہ ایل جی بی ٹی ہے، یہ دیکھیں ہر فتنے کا نا یہ کچھ ادوار ہوتے ہیں. شیطان جو ہے نا بڑی محنت کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ آگے یہ نہیں بولتا چلو جی آج سے ہم کلی آزادی. نہیں، وہ 20-30-40 سال سے کام چل رہا ہے. پہلے وہ آزادی پہ محنت ہوئی، آزادی 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 آزادی. مرد کا عورت پہ ظلم، یہ رشتہ توڑا گیا، پھر اس طرح کر کے پھر آخر میں اس نے ایک مووی دکھا کے جو ہے اس نے اس کو نارملائز کیا. بھی اس نے یہ نہیں کیا سب یہ کریں، نارملائز کر رہا ہے وہ چیزوں کو. تو آہستہ تو یہ جس کی 30-40 سال اسٹڈی ہوگی، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور ان حلقوں کے اندر بیٹھک ہوگی. اور دیکھیں اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ اپنے مد مقابل جو لوگ ہیں، جو اس فتنے کا پرچار کرنے والے ہیں، ان سے بھی تعلق ہو فقہ الواقع سمجھنے کے لیے. کیونکہ فقہ الواقع جو ہے وہ نیوز سے نہیں سمجھا جاتا، خبروں سے نہیں. آپ خبر اٹھائیں اور آپ بولیں فقہ الواقع ہے، اس خبر پہ تو یقین ہی نہیں کیا جا سکتا آج کے دور میں جو ایک دجل پھیلا ہوا ہے سارا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی رسائی ہو فقہ الواقع تک. یہ تیسرا شعبہ ہے جو معاشرے کے اندر جدید دور کے افکار اور آنے والے فتنوں سے مقابلہ کرے گا. اور یہ اکثر سیلف فائنینس ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وسائل کی کمی ہے نا، کہ جدید دور کے مسئلوں کو دیکھ ہی نہیں سکے گا. اس کی مین ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کا مضبوط کانٹیکٹ ہوگا پہلی کیٹیگری اور دوسری کے ساتھ. اگر نہیں ہوگا تو یہاں پہ غلطی کر جائے گا. یہ اچھا ایک اور یہ بات بالکل آپ نے خبر پہ بالکل صحیح بات کی کہ اگر اس کا پہلی اور دوسری کیٹیگری کے ساتھ حفاظت دین کا شعبہ اور دین کے اشاعت اور جو معاشرے کے ساتھ جڑے لوگ ہیں علماء، ان سے اگر تعلق کمزور ہے، یہ غلطی کرے گا یہاں پہ. اور یہ خود مفتی اعظم بن کے بیٹھ جائے گا اور امت کے لیے فتنہ کا باعث بنے گا. ذمہ داری تو ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے نا کہ اس کو بھرپور سپورٹ دیں. بالکل کریں، بجائے اس کے کہ کہیں جی اس کے پاس علم کم ہے، یہ آگے جا کے لڑا ہے. اکثر ہمارے یہاں نا یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ زیادہ الہاد سے لڑنا جاتا ہے نا، کہتے ہیں رد الالحاد بالالحاد غیر جائز، کہ الہاد کا جواب دیتے تھے نا خود وہ ملحد ہو جاتے ہیں اور الہاد کو الہاد سے لڑا رہے ہوتے ہیں. جس طرح جادو کے علاج جادو سے منع ہے نا، جو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جادو کے علاج کے اندر جاتے ہیں نا، تو وہ بھی کہیں فتنے کے نہیں، وہ بھی کوئی ایسی چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بھئی یہ کہاں سے آ گئے؟ تو یہ بھی وہی جادو نشرا کہتے ہیں جادو کے علاج جادو، وہی منع کیا گیا ہے. الہاد کو الہاد سے نہیں ختم کیا جا سکتا. تو یہاں پر الہاد سے لڑنے کے لیے اس کو پچھلی 2 بینچوں کی سپورٹ ہوگی. تو یہ کرے. اگر یہ نہیں لے گا، یہ اس کی تربیت کا علماء گہری نظر رکھیں گے، کیونکہ یہ خود فتنہ بن سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں دیکھیں نا، اگر آپ ہسٹری اٹھائیں، خوارج کے اندر ایک شدت ہے، افراط ہے، تو ان سے لڑنے کے لیے جو آئے وہ مرجئہ بن گئے، ان کے اندر دوسرا افراط آ گیا. تو یہ جو اس کے اندر اعتدال رکھنا اور کہاں پہ مصلحت دیکھنی ہے، کہاں پہ نہیں دیکھنی ہے، کہاں پر آپ نے چیزوں کو کتنا وضع و شیء فی موضعہ، کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، یہ ضروری کام ہے. یہ بھی ہے کہاں پہ کتنا کسی چیز کو پروجیکٹ کرنا اور کتنا چھپا کے. بالکل ایسا ہی ہے. کس فتنے کے اوپر آپ نے اوپن تنقید کرنی ہے، کس کے اوپر صرف آپ نے اندر بیٹھ کے اس کا. اچھا ہر بندہ اس کے اندر جانا، بھائی آپ اہل ہی نہیں ہے اس کے اندر جانے کے، آپ اپنی اصل ہی لوز کر جائیں گے. اس میں اصل کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اور پیچھے والے 2 جو فیکشنز ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ باعث فساد بن سکتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ اصلاح کرنے جاتے ہیں لیکن خود فتنہ بن جاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں کافی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس کے اندر اگر تیسری بات ہوتی ہے کہ یہ کبھی کبھی اصل اس کی ٹھیک ہوتی ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. بھائی فار ایگزامپل میں ایک میدان میں ہوں، میں ایک کام کر رہا ہوں اور علماء مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب تو ڈیجیٹل سوشل میڈیا آ گیا نا. اگر میرا تعلق ہی نہیں ہے تو پہلے تو ان کو بھی یہی ہے کہ حسن ظن رکھیں. لیکن دیکھیں جب دین کی بات آتی ہے نا، تو یہ حسن ظن جنرل قانون نہیں ہے کہ حسن ظن رکھیں. فار ایگزامپل یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ کا ایک بہت ہی ہمارے ملک کا کوئی بہت ہی اگر کوئی سمجھے کوئی سینسیٹیو ایریا ہے جہاں پر ہم نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اور وہاں باہر لوگ گزر رہے ہیں، بولے حسن ظن رکھو، شک نہیں کرو، ہر ایک کو گھسنے دو، حسن ظن رکھو، حسن ظن نہیں. وہاں ضروری ہے. کہتے ہیں نا یہاں پر اگر اس کا تعلق نہیں ہوگا علماء کے ساتھ، اور علماء اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات کر دیں، تو
تو ذمہ داری اس کی ہے کہ علماء کو جا کے علماء جو کلیریفیکیشن دے. علماء سے علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سے آگے پوچھیں. ہاں بالکل. یہ بات غور سے سنیں, اگر یہ بولے خود سینسیٹیو ایریا کے اندر آیا ہے تو علماء تو دین کے محافظ ہیں. صحیح. اگر اس کو جانا پڑے گا علماء کے پاس, اس کو NOC لینی پڑے گی. صحیح. وہ اس کا اب بولے بھائی ٹھیکہ لیا ہوا ہے, بھائی وہ دین کی حفاظت کا ذمہ ہے ان کا. یہ والا بندہ یہ نہ سوچے یار میں پہلے لڑ بھی رہا ہوں اور اوپر سے میں ان کے پاس بھی جاؤں, علماء میرے پاس آئیں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, علماء ہمارے پاس آئیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کو جانا پڑے گا, اس کو NOC لینی پڑے گی. صحیح. قائل کرے نا, دعائیں لے, دعائیں لے. اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, اتنا مشکل تمہارا سفر ہے, اتنا اجازت لے نا ان سے, ان کو. ارے دیکھیں اس کو ایک کہنے کا طریقہ اجازت لے. میں کہہ رہا ہوں تجھے دعاؤں کی ضرورت ہے. صحیح ہے, بالکل ایسی ہے. تو وہ تو مدد کریں گے, وہ مدد کریں گے. اگر یہ کیا کہنا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے مجھے, تو دوسرا والا شعبہ ہے نا, دوسرا والا شعبہ ہے وہ معاشرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہ بتائے. تو یہاں پہ اگر سب انفرادی طور پہ اپنا کریں گے تو پھر تو فساد ہی ہوگا, اور پھر آپ حسن زن کا بولیں تو میرے خیال سے زیادتی ہوگی.